نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیے آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تھوڑا سا اصول التفسیر کے بس 5-10 منٹ دیکھیں گے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تفسیر جو آیت نمبر 26 ہم کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا اور مزید ڈسکس کر لیں گے. میں مختلف تفاسیر میں چیک کر رہی تھی، مور اور لیس تمام تفاسیر میں ایک ہی چیز ہے، کوئی مجھے ایسا کوئی بگ ڈفرنس نظر نہیں آیا. کسی میں تھوڑا ڈیٹیل زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے، تو انشاءاللہ اس کو اوور آل ہم لوگ کور کریں گے. تو کلاس تھوڑی اتنی لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ ویک اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 27 جو ہے وہ فاسقوں کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کا اعراب اور تفسیر کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے، چلیے آج اصول التفسیر میں جو ہم لوگ لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا تفسیر کے سورسز ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے کیا کیا پڑھے تھے. ایک تو قرآن، پھر سننا، سیکنڈ نمبر پہ، تھرڈ نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیٹمنٹ آف دا سلف، جو فرسٹ 3 جنریشن ہے، جو قرون اول ہے، صحابہ اس میں آتے ہیں، اس میں تبا تابعین آتے ہیں، عطا تابعین بھی آتے ہیں، یعنی تبا تابعین، تابعین اور صحابہ کا جو ایرا تھا اس کی بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ 4 چیز کیا ہے کہ لینگویج آف دا عربز ایٹ دیٹ ٹائم، جس کو ہم لغت کہیں گے، کہ لغت کے تھرو جو ہے وہ تفسیر کو کرنا. نمبر 5 جو ہے وہ تھا ہمارا اجتہاد کا، رائے و اجتہاد، جس میں ہم نے پڑھا کہ بعد میں قرون الاول جو ہے، اولا جو ہے، قرون اولا، ان کے بعد جو آنے والا گروپ ہے اسکالرس کا، انہوں نے جو تفسیریں لکھی، انہوں نے جو اپنا اجتہاد کیا، رائے دی، وہ بیس کس پہ تھی؟ صحابہ کے اس پہ بیس تھی، سنہ پہ بیس تھی، قرآن پہ. تو ان کی بھی اس کو جو ہے وہ رکھا جائے گا نمبر 5 پہ. اینڈ نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیات جو ہیں، جو اسرائیلی نریشنز ہیں، جو پرانی جسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو نریشنز آئی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز اضافہ ہے اور کون سی چیز بالکل اللہ کی طرف سے، تو وہ اس کا نمبر رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس جو ترتیب کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جس ترتیب سے یہ آئی ہیں اسی ترتیب سے جو سورسز ہیں ان کو لینا ہوگا. اگر کوئی اس ترتیب کو اوپر سے نیچے کرتا ہے تو پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ آتھینٹک نہیں مانی جاتی. ٹھیک، یہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ جو اسرائیلی روایات ہیں، ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ، لیکن ہم نے تھوڑا سا بس ٹچ کیا تھا کہ اس میں اگر قرآن اور سنت سے وہ چیز میچ کرتی ہے تو الحمدللہ ول ٹیک اٹ، اگر ان سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اور تھرڈ چیز کیا تھی کہ اگر اس کے بارے میں قرآن اور سننا خاموش ہے تو ہم کہیں گے واللہ عالم، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم خود اپنی بھی رائے پہ اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کور کیا تھا ڈیٹیل میں. آج جو ہے وہ فرسٹ سورس جو ہے، اب جو سورسز ہمیں آئی ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے. یہ چھٹیوں میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو میں کرا چکی ہوں، لیکن ایز اے ریویژن چونکہ ہم یہ ٹاپک دوبارہ شروع کیا ہے تو قرآن کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کسی بھی جو ورڈ ہے اس کی میننگ کو 3 طریقے سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، یعنی لغت سے جو ڈکشنری میننگ جس کو آپ کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے اصلاحاً معنی. ٹھیک ہے، اصلاحی معنی جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو ٹیکنیکل میننگ کہتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے شرعاً معنی. ٹھیک ہے، کہ شریعت میں اس کے کیا معنی. اور لغت ڈکشنری تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ ڈکشنری میں اس لینگویج میں ایگزیکٹلی اس ورڈ کے کیا معنی ہے. اصلاحاً کا مطلب ٹیکنیکل میننگ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر سائنس میں جو ہے وہ اس ورڈ کے کیا معنی ہیں. اور اس کو الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ کروایا ہوا ہے کہ جیسے حدیث کا جو ورڈ ہے وہ سائنس آف حدیث میں کچھ اور ہے، لیکن سائنس آف فقہ میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے. ٹھیک ہے نا،
اور شرعن معنی ہم نے کیا کیا تھا کہ کس طرح کوئی ورڈ کو شریعت نے کس طرح لیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے میسنجر نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورڈ کو شریعت میں کیسے استعمال کیا ہے. فار ایگزامپل جیسے ورڈ ہے صلاح، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، ٹھیک ہے، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ صلاح. اگر آپ اس کی ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے شرعی معنی دیکھیں تو اس کے شرعی معنی نماز کے ہیں، اور نماز کے طور پہ لیتے ہیں، نماز کو صلاح کہتے ہیں، رائٹ، یعنی جو کہ کوئی ایک سیٹ آف اسپیسیفک ایکشنز ہیں، رائٹ. تو اس لیے شرعن میننگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے شریعت نے لیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس ورڈ کو لیا ہے. تو قرآن جو ورڈ ہے اس کا اگر ہم جو لغوی معنی دیکھتے ہیں، اس کے لغوی معنی جو ہے وہ قراء سے نکلا ہے. قراء یقرأ قرأن، ٹھیک ہے، تلاوت کرنا، ٹو ریسائٹ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس سے آتا ہے. اور اگر لنگوسٹک معنی دیکھیں تو اس کی مصدر جو ہے وہ تلاوت ہے، تلا یتلو تلاوتن، ریسائٹل کے لیے آتا ہے. اور دوسرے اس کے معنی اور بھی ہیں، اور وہ ہے ٹو گیدر اسٹوریز اینڈ رولنگس، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے ایک ون آف دا معنی کیے گئے ہیں ایز این اسم فاعل. اور شرعن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے شرعن معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اترا ہے کس پر؟ اس کے رسول اور آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے اور ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر. عربی میں اس کا ڈیفینیشن میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں عربی میں کہ کلام اللہ المنزل علی رسولہ وخاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المبدأ سورۃ الفاتحہ المختوم بسورۃ الناس. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی شرعن معنی کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ اٹس اے اسپیچ آف اللہ، جو کہ کس پہ اترا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا ڈکشنری میننگ کیا ہے یا لنگوسٹک میننگ کیا ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب ٹو ریسائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے، اور یہ مصدر ہے، بیسکلی قرآن جو ہے وہ مصدر ہے. اور اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ٹو ریسائٹ، اور سیکنڈ معنی کیا ہے؟ ٹو گیدر اسٹوریز اینڈ رولنگس. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ایڈ میں یہ کرنا چاہی تھی کیونکہ یہ عقیدہ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم شرعن معنی کی ڈسکس کرتے ہیں نا قرآن کی، تو اس پہ بہت زیادہ امام احمد بن حنبل کے ٹائم پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات کا فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. کہ کیا فتنہ تھا اس وقت کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. اور اس پر احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مطلب ان کو ٹارچر بھی ملے، ان کو تکلیف بھی، ان کی جان بھی اس سلسلے میں گئی. مطلب انہوں نے اس ٹائم پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ اس وقت ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر یہ بالکل عقیدہ سے اگینسٹ بات ہو جاتی. ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں بیسکلی تین آرا ہمیں ملتی ہیں، تین عقیدے ملتے ہیں ہمیں، جو بڑے ایسے تو بہت بہت سارے بھی گروپس جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ عقیدے رکھتے ہیں، لیکن تین مین ہمیں پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں. جو اہل سنہ والجماع کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ لٹرل یعنی تلاوت کے معنوں میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے، یعنی لٹرل معنوں میں کہ اللہ نے کلام کیا ہے اپنے بندوں سے، اور یہ اس مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ون آف دا ایٹریبیوٹ آف اللہ ہے کہ وہ کلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز اور تھوڑا سا ایڈیشن ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ آپ لوگوں کو کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کی بھی ایٹریبیوٹس کے نا کئی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اللہ کے ایٹریبیوٹ ایسے ہیں جو ہر وقت رہتے ہیں، اور کچھ اللہ کے ایٹریبیوٹ ایسے ہیں جو کہ کسی وقت ہوتے ہیں کسی وقت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مطلب کبھی ظاہر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جب ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر ہوتے ہیں، جب اللہ سمجھتا ہے کہ حکمت ہوتی ہے اس کی تو ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی ظاہر نہیں ہوتے، یوز میں نہیں ہوتے. کچھ ایسے جو ہمیشہ ہیں، اور ہمیشہ میں کون سی ہیں؟ جیسے آل ہیئرنگ،
all seeing, all knowledgeable، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے، اپنے بصارت کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنے دیکھنے کے ذریعے، اپنے سننے کے ذریعے ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ نالجبل ہے. یہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیشہ قائم ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں دنیا کے آسمان پر آتا ہوں، یہ ہر وقت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حدیث میں مینشن کیا ہے کہ میں 1/3 آف دا نائٹ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہوں، رائٹ. تو یہ کانسٹینٹ نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو وہ دنیا، آسمان دنیا پہ آتا ہے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے حدیث قدسی میں کہ میں 1/3 نائٹ پہ نیچے آتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو اللہ کا کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر قرآن سے ریلیٹڈ، وہ بھی کیا چیز ہے کہ وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ایٹریبیوٹس میں سے ہے کہ جب اللہ کو ضرورت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس ایٹریبیوٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان ایٹریبیوٹس میں سے نہیں ہے جو کہ کنٹینیوس ہوتی ہیں. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے جس پہ ہم سب کو بلیو رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 2 اوپینینز اور ہیں جن کو ظاہر بات ہے ہم کہیں گے کہ دے آر فالس اوپینینز. اور وہ کون سی ہیں؟ یہ اوپینینز وہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عقیدے سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو عقل یوز کرنے کو نہیں کیا گیا، جو بتا دیا گیا اس کو لینے کا حکم ہے. یہ وہ گروپس ہیں جنہوں نے پھر انٹلیکٹ کو کس پہ ترجیح دی؟ نقل پر، ٹھیک ہے. اور ون آف دا اوپینین کیا ہے اس میں سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ایکچوئل قرآن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ایکچوئل قرآن صرف لوح محفوظ میں ہے، بلکہ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے بیسیکلی اٹس اے نریشن آف دا میننگ آف دا ایکچوئل قرآن، ٹھیک ہے. کہ یہ ایک طرح سے نریشن ہے کس کی؟ اور قرآن کی میننگ کی. ایکچوئل قرآن تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے اس کو ہم اسپیچ آف اللہ نہیں کہہ سکتے. وہ کیا ریزن دیتے ہیں کہ ہم اس کو اسپیچ آف اللہ اس لیے نہیں کہہ سکتے؟ بیکاز دس از ون آف دا نریشن آف دا میننگ آف دا ایکچوئل قرآن. اٹس ناٹ ایکچولی قرآن دا ایگزیکٹ ورڈس، وہ صرف لوح محفوظ میں ہے. اور اس میں کون کون سے گروپس جو ہیں، فار ایگزامپل اس میں اشعریہ اور بھی اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں. اور وہ یہ بھی ان کا کبھی کبھی ان کے اس میں ملتا ہے ٹیکسٹ میں کہ وہ یہ بھی ایزیوم کرتے ہیں کہ مے بی دیر آر سم چینجز ان دا قرآن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی دلیل کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں مینشن کیا ہے کہ اس نے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ٹھیک ہے. اور ایمفسس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مفعول مطلق بھی اس آیت میں ایڈ کیا جس میں ہے تکلیماً، ٹھیک ہے. مفعول مطلق بھی ایڈ کیا. اور ہم مفعول مطلق کے بارے میں ڈیٹیل الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مطلق کون سی مفعول ہوتا ہے جو کہ ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی نمبرز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے کئی پرپسز ہوتے ہیں. تو اس میں سے ون آف دا پرپس کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو ایمفسائز کرنا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو مینشن کیا قرآن میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو ساتھ میں مفعول مطلق بھی استعمال کیا جو کہ ہے تکلیماً، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ بات کرتا ہے، سوری، کہ یہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اچھا یہ ایسا نہیں کہ ایک بار ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملٹیپل ٹائمز یہ بات مینشن کی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نعوذ باللہ جن کا بھی یہ کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے، وہ قرآن سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور رانگ اوپینین یہ ہے کہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کا مطلب ہے ہی نہیں. یہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے ہی نہیں، مخلوق ہے، جو ہم آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی نعوذ باللہ بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹ کو جو ہے وہ اس کی کریشن بنا دیا جائے. اور یہ بہت بڑا یہ فتنہ اٹھا تھا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس فقیہ نے جو ہے پھر اس کے خلاف، کس امام نے اٹھ کے جو ہے وہ اس کے خلاف پھر اسٹینڈ لیا تھا اور بہت تکلیف برداشت کی تھی اس کے لیے. اور کون تھے؟ امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ آج رکھیں گے قرآن کے لیے. اور
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شرعن میننگ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس کی. اور سب سے اس میں چونکہ عقیدہ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ از دا موسٹ ڈیزرونگ ٹو ایکسپلین دا انٹینٹ آف ہز اسپیچ. ٹھیک ہے, وہ کیا اپنی اسپیچ سے کسی کو کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا چیز وہ ہمیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہے, کیا کس طرح سے ہمیں ہدایت پہنچانا چاہتا ہے, یہ اللہ کا ہی کلام ہے. اللہ از دا ون ہو از دا کریٹر آف اس اور ساری چیزوں کا, اور اس کو بہتر پتا ہے کہ ہم تک جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح پہنچنا چاہیے. اس لیے قرآن از دا نمبر ون سورس آف ایکسپلیننگ دا قرآن itself. ٹھیک ہے, جب ہم سورسز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ قرآن کی طرف, کیونکہ اللہ سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے کہ وہ اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں. نیکسٹ ویک جو ہے وہ مزید کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ قرآن سے, قرآن کی ایکسپلینیشن سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے ایک ورڈز کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ورڈ جو ہے وہ دوسرے ورڈز کو کلیریفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے جس کے تھرو مفسرین گزرتے ہیں, اصول التفسیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر وہ تفسیر کرتے ہیں. اور جو اسکالر یا جو مفسر جو ہے وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتا, پھر اس کی تفسیر کو ہمیں نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. چلیے, اصول التفسیر کا یہیں تک آج رکھیں گے. اب ہم تھوڑا سا اپنی اس آیت کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ تھوڑا سا اٹ از انٹر کنیکٹڈ, اٹ از ود دا نیکسٹ آیا. تو جتنا اس آیت میں ہم کر سکتے ہیں وہ ایکسپلینیشن کریں گے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کا اعراب بھی ایک ساتھ ہی کریں گے اور تفسیر بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آیت نمبر 26 ہم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحی, نہیں شرم کرتا, نہیں حیا کرتا, ان یضرب مثلا, کہ وہ بیان کرے کوئی مثال, ما بعودتن, کسی مچھر کی, فما فوقہ, یا کوئی ایسی چیز جو اس کے اوپر ہو, حقیر ہو. دونوں چیزیں ابھی ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں کیا معنی آتے ہیں ڈیٹیل میں. اور فاما, پھر رہے وہ لوگ, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, فیعلمون, وہ جانتے ہیں, انہو, بے شک وہ, حق, الحق, حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور کفروا, اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَثَلَ, کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے, مطلب اس مثال کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ساتھ, اسی قرآن کے ساتھ بہت سوں کو, اور ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر صرف کس کو؟ فاسقین کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ لوگوں کو الحمدللہ ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ دو رائے ہیں کہ کیا صرف فاسقین کو کر رہا ہے یا اور لوگوں کو کر رہا ہے, تو اس کو گرامیٹکلی کیسے انالیسس کریں گے, یہ سب ہم لاسٹ ٹائم الحمدللہ کر چکے ہیں. آج تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھیں گے, اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ابھی اسٹارٹنگ میں کہ مختلف تفاسیر میں نے اس آیت کو دیکھا تو آلموسٹ ملتی جلتی مجھے ایک ہی جیسی تفسیر مجھے ہر جگہ ہی نظر آئی. 4-5 تفسیر ہیں میرے پاس جو میں کمپیئر کرتی ہوں, اور 2 مین تفسیر کا ذکر کر رہی ہوں, تفسیر سعدی اور ابن کثیر بھی میں نے چیک کی, تو ملتی جلتی ہی تفاسیر ہیں ہر جگہ. تو انشاءاللہ ایک اوور آل ویو جب میں دیکھتی ہوں نا کہ 2-3 پوائنٹ آف ویو ہے, تو پھر زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں, اس میں آلموسٹ وہی بات جو ہے وہ ہر تفسیر میں ہے, تو اس کو ایک اوور آل انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس آیت میں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم اور ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بیان یہ کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی مثال کو دینے سے جو ہے شرماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں اور ذہن میں وہ لائیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ہی آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ تم یہ بنا کے لے آؤ, ایسی صورت اور ایسا کلام بنا کے لے آؤ اور اس طرح کی چیزیں, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اس چیز کو نہیں پورا کر پائے تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ
اگر ٹھیک ہے اگر ہم اس کو نہیں پورا، تو جب انسان کوئی چیز پوری نہیں کر پاتا نا، کوئی چیلنج پوری نہیں کر پاتا، تو ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ پھر جس نے چیلنج دیا ہوتا ہے نا اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے رویہ جو کنونس ہو جاتے ہیں، ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ، ٹھیک ہے تم اپنے راستے میں اپنے راستے، کچھ اس طرح کا بھی رویہ ہوتا ہے. اور ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ دا پرسن جس نے کوئی چیلنج دیا تھا یا جس نے کوئی صحیح بات کی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا اور جو کفار تھے ان کا رویہ یہی تھا کہ جب ان سے وہ چیز اس طرح سے بن نہیں پائی. اچھا ہمارے ذہن میں، جیسے میں ہمیشہ یہ چیز ڈسکس بھی کرتی ہوں آپ لوگوں سے، کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں صورت بنا کے لے گئے، مطلب کیوں نہیں کر سکے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس چیز پہ اٹیمپٹس نہیں ہوئے ہیں. آج تک کے دور پر جو ہے وہ اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ صرف رائمنگ آف ورڈز نہیں ہے، یہ صرف ورڈز کا چناؤ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہر لحاظ سے بیلنس ہے. اس میں حکمت بھی آپ کو ملے گی، اس میں آپ کو جو ہے وہ اصول بھی ملیں گے آپ کو، اس میں جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ملیں گے، اسٹوریز ملیں گی، ٹھیک ہے. اور اٹس اے کمبینیشن آف ایوری تھنگ. تو وہ ساری کرائٹیریاز کو پورا کرنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے پاسبل نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ اس چیلنج کو نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں دے لیپس، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتے اس چیز کو، وہ کمی رہ جاتی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب وہ نہیں کر پا رہے تھے تو پھر انہوں نے کیا شروع کر دیا، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کس طرح کا کلام ہے، یہ کس طرح کیا تمہارا نعوذ باللہ تمہارا جو خالق ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹی باتیں. اور اگر ہم دیکھیں اسلام کو، مطلب جو ان کی چیز حیرانی کی ہم سب کے لیے جو ہم کو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے اس بات پر، کہ ان کے لیے بھی ایک بڑا چینج تھا نا. آپ اگر ان کی طرف اس کو دیکھیں، کیونکہ اسلام ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ تم نے صرف ریلیجن نہیں چینج کرنا. جب آپ ریلیجن چینج کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایک کمپلیٹ چینج اپنے اندر لے کے آتے ہیں. ایز اے مسلم ایون ہم سب بورن مسلمان تو ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں دین کی طرح، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اللہ کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر لحاظ سے اپنی زندگیوں میں چینج لانا پڑتا ہے نا. کلچر وائز بھی، جب ہمارے کچھ چیزیں کلچر میں ایسی ہیں جو اسلام سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کو، اور وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اور ریزسٹنس بھی بہت آتی ہے، لیکن ہم کرتے ہیں نا، اس کو کرنا پڑتا ہے، رائٹ. اسی طرح سوشلی آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، آپ کی سوشل سرکل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ دین کی طرف زیادہ راغب ہے، کیونکہ ہم سب کو وہ انرجی، وہ بوسٹ چاہیے نا جو ہمیں اس طرف لے کے جائے. پھر آپ سے اسلام صرف اس کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے اپنے ویلیوز بھی چینج کرو. جو چیزیں ہو سکتا ہے پہلے آپ کے لیے پریفریبل نہیں تھی، اب وہ آپ کے لیے پریفریبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرائورٹی پہ آ جاتی ہیں، اور جو کچھ چیزیں پرائورٹی کم ہو جاتی ہیں. آپ کے ویلیوز، ایون جو آپ کی تھنکنگ ہے نا، آپ کے گھر کا رہن سہن، ہر چیز اسلام دھیرے 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 اس کو ایک منٹ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، میں یہ کہتی کہ اسلام اس کو دھیرے دھیرے نا چینج کرتا ہے. اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو جب اس ٹائم پر بھی اسلام آیا تھا تو اٹ واز asking them، صرف یہ نہیں تھا کہ آپ ریلیجن چینج کرو. اللہ تعالیٰ کی یہ ان سے ڈیمانڈ تھی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کہ اب تم اپنے آپ کو کلچرلی بھی چینج کرو. تمہاری پرائیویٹ لائف، تمہاری پبلک لائف اسلام کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تمہاری سوشل لائف، تمہارا سوشل سرکل اسلام کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. تمہارے ویلیوز میں اب اسلام نظر آنا چاہیے. یہ چینج، اٹ واز اے بگ چینج ایون فار دیم. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس بات کو ذہن میں لائے. تو جب اتنا بڑا چینج آنا تھا، ایون فزیکلی بھی اسلام واز ڈیمانڈنگ دیم کہ تم اپنے آپ کو ماڈسٹری کی طرف لے کر آؤ، اپنے آپ کو فزیکلی چینج کرو. بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو، کھانے پینے کا سٹائل، آپ کے رہنے سہنے کا، ایون واش روم میں طہارت حاصل کرنے کا سٹائل، نہانے کا سٹائل، ہر چیز میں اسلام واز ڈیمانڈنگ کہ اب تم
اپنے آپ کو چینج کرو. سو اٹ واز اے بگ چینج فار دیم. دا اونلی تھنگ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آج تک کیری آؤٹ ہوتی ہوئی آئی, جس میں چینجز نہیں آئے, وہ ہے قرآن کے الفاظ. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ابھی بھی کلاسیکل عربک میں ہے. دس از دا اونلی تھنگ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربس کا جو ہے وہ پرزرو ہوتے ہوئے آج تک, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. ورنہ اگر ابھی نا آپ ماڈرن عربک لینگویج بھی دیکھیں نا اٹھا کے, کیونکہ لینگویج تو ایویلویٹ کرتی ہے نا, ٹائم ٹو ٹائم ایوولوشن ہوتا ہے لینگویج میں, تو آپ دیکھیں تو ماڈرن عربک از ویری ڈفرنٹ دین کلاسیکل عربک. ایک ہی ورڈ کے ڈفرینٹ معنی ہو سکتے ہیں, لیکن فار دا قرآن اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ تھا کہ یہ پرسسٹنٹ ہوگی اور یہ اسی طرح چلتی آئے گی اور یہ پریزرو رہے گی, تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ کا مطلب ایک میریکل کی طرح ہے کہ لینگویج کا وعدہ اللہ نے کیا, اور وہ کس طرح پورا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے حفاظ کے تھرو, ٹھیک ہے, اسکالرس کے تھرو, علم حاصل کرنے والوں کے تھرو. وہ فوراً آپ کو بتا دیتے کہ نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو, یہ ورڈ قرآن میں نہیں ہے. حفاظ کے تھرو. اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ ہر جنریشن میں ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے کہ حفاظ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر ساری دنیا کی کتابیں چلی جائیں, سارے قرآن مٹ جائیں فار ایگزامپل, اگر ہمارے درمیان حفاظ موجود ہیں تو اٹ کین بی ریٹریو بیک, یہ چیز نکالی جا سکتی ہے. تو اس سائڈ نوٹ کے ساتھ میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا ریئیکشن کیوں تھا, وہ کیوں یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپل کیوں دیتا ہے, ایسی عجیب عجیب باتوں کی, کیونکہ یہ پیرابلز تھے نا, بیسیکلی ایگزامپلز آپ قرآن میں بھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہے. تو وہ اس بات کو کیوں ریٹیلیٹ کرتے ہیں, یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتی تھی, کیوں ان کے اندر یہ چیز تھی, کیونکہ اسلام واز ڈیمانڈنگ دیم اے بگ چینج. اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم اپنے کرنٹ سچویشن, ہم سب اس چیز کو اکنالج کریں گے, نوٹس کریں گے. نوٹس کیا ہوگا آپ سب نے کہ جب ہمیں بھی اتنی نالج نہیں ہوتی نا, اور یہ چیز دل کے اندر نہیں اتری ہوتی, اور کوئی دوسرا یہ چیز کرنا چاہ رہا ہے, اپنے اندر چینج لانا چاہ رہا ہے, دین کے حساب سے چلنا چاہ رہا ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کرٹیسائز نہیں تو ہم کم از کم اس کو عجیب سے ضرور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, عقل سے پیدل ہے کیا, یہ دنیا میں ایسے نہیں رہا جاتا. اس طرح کے بہت سارے کامنٹس جو ہے وہ ہم کرتے ہیں نا. اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور جو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف کرے. لیکن یہ چیزیں آتی ہے ذہن میں کہ جو عمل کرنے جا رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں دے آر بیکورڈ, رائٹ. اور قرآن کے بارے میں آتا ہے, میں پڑھ رہی تھی ایسے ہی تو بڑا اچھا لگی مجھے یہ ایگزامپل استاد نے بتا رہے تھے, استاد کا ہی سن رہی تھی میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک کتاب جو تعبیر المرائی کتاب ہے, عربک میں ہے وہ, اس میں کافی اس طرح کے ایگزامپل جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں, بڑا خوبصورت انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور اللہ مجھے موقع دے, انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دے, تو ہم یہ باقاعدہ کورس تھا یہ پورا نا, تو وہ انشاءاللہ ہم کریں. بہت ہی زبردست اس میں قرآن کے نا جیمز ہیں اس کے اندر, وہ کتاب کے اندر. اس میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہر ڈائیور جو ہوتا ہے وہ پانی میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ڈائیور ہے پانی کے اندر بالکل باٹم تک گیا, اور وہ بہت ہی خوبصورت کوئی پرل نکال کے لے کر آیا ہے پانی کے اندر سے, اور کہے کہ دس پرل, اس پرل کی وجہ سے جو ہے نا, یہ اتنا خوبصورت یہ پرل ہے کہ اس کی وجہ سے اوشن خوبصورت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ وقت تو میں نہیں بتا رہی آپ کو, کہ مطلب وہ اتنا اس کو امیز کرے وہ پرل, ٹھیک ہے, کہ وہ کہے کہ یار اوشن تو اسی کی وجہ سے تو خوبصورت ہے. لیکن ایک دوسرا ڈائیور پھر دوبارہ اندر جاتا ہے اور وہاں سے اس سے بھی بڑا پرلا اور خوبصورت سا نکال کے کوئی چیز لے کے آتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز ہے. تو قرآن کی مثال جو ہے نا ایسے ہی ہے, جو اللہ کا کلام ہے نا, اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ جتنی بار اس کے اندر ڈائیو کرتے ہیں, اور ہر شخص جو اندر الگ الگ طریقے سے ڈائیو کرتا ہے وہ الگ ہی جیم اس کے اندر سے لے کر آتا ہے, اور کہتا ہے کہ واقعی آپ دیکھیں کتنی ہم نے 25 آیتیں کی ہیں نا, ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں مائنڈ بلوئنگ, بالکل ہی ماشاء, مطلب کتنی امیزنگ یہ بات ہے. اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں, ہم سنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں, الحمدللہ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے کلام کیوں اب تک جو ہے وہ قائم ہے, تو یہ کیوں نہیں بنا پائے تھے. یہ بھی جو میں آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہتی تھی وہ یہی ہے کہ اٹ از سچ اے بیلنس. لیکن جن کو اس میں ٹیڑھ پن نکالنا ہوتا ہے وہ اس سے بھی ٹیڑھا پن نکال لیتے ہیں, اس
تبھی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ 2 طرح کے رویے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور واقعی ان کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، دس از رائٹ. اور جن کو اسی سے بھٹکنا ہوتا ہے وہ اسی قرآن میں کہتے ہیں نہیں یہ دیکھو سائنس نے تو یہ چیز پروف کی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے. یہاں پر اس آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، اس آیت میں جو ہے وہ اسی کا کانٹرڈکشن موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت سی احادیث کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. اوکے، تو اس وقت ہمیں کیا سوچنا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی علم کا راستہ ہمارے لیے نہیں کھولا. ہمیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ڈائیور جاتا ہے اوشن سے نکال کر لاتا ہے اور سمجھتا ہے یہی سب سے بیسٹ چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے ابھی دوسرے خزانے دکھائے ہی نہ ہو قرآن کے اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی. تو کبھی ایسا ذہن میں بھی آئے نا کہ بھئی یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے، تو بس ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہمارے عقیدے کا تعلق ہے اس سے کہ قرآن میں جو چیز ہے نا وہ غلط نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا وی آر اسٹوڈنٹس آف قرآن، بیسکلی وی آر سلیوز آف اللہ. ہمیں اس کو ایز اے سلیو ہی پڑھنا ہے. جیسے سلیو ہر بات مانتا ہے نا اپنے جو بھی اس کا ماسٹر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. دوسرا یہاں پر لاسٹ ٹائم چونکہ ڈیٹیل میں اس کو کر چکی ہوں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دا ڈیٹیل کہ ماں ابہامیہ کا ذکر ہوا تھا. اور ماں ابہامیہ کیا تھا کہ اور مزید نکرہ کے اندر وہ عموم پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ہر قسم کی اگزامپل جو ہے، ہر قسم کی اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا اور وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں جا رہی ہوں ڈیٹیل میں کیونکہ ہم نے اس کو الحمدللہ کر لیا تھا کہ ماں ابہامیہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے، وہ ٹیچرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سے جو بھی لوگ پڑھاتے ہیں کسی بھی لیول پہ، اور ایون آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہیں، اپنے نیفیو نیس کسی کے ساتھ بھی ہیں، کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ آپ کے اراؤنڈ ہے، آپ سے نیچے کے لوگ، تو یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ٹیچر از ناٹ دا ون ہو وانٹس ٹو امپریس اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے، ٹیچر وہ نہیں ہوتا جو اپنے اسٹوڈینٹس کو بڑا امپریس کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بس میری نالج ان تک پہنچ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا آتا ہے، اور مشکل سے مشکل ورڈز اور وکیبلری یوز کر کے ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، بلکہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کہ چھوٹی سی چھوٹی معمولی سے معمولی اگزامپل کے ساتھ بھی جتنا لیسن کو ایزی کر کے بیان کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کبھی فلسفی وغیرہ کے بڑے یونیورسٹی کے لیکچرز وغیرہ کو سنیں نا، کبھی سننے کا اتفاق ہو، کچھ لیکچرز بھی اسلامک لیکچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سر سے گزر جاتی، کیونکہ جو اسکالر جو آگے والے ہیں وہ ایسی ایگزامپلس دے رہے ہیں، آؤٹ آف دا ورلڈ ایگزامپلس دے رہے ہیں جو عام آدمی تو اس کو کر ہی نہیں سکتا. یا پھر ایسی ووکیبلری یوز کرنا ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ تو سر سے گزر جا رہی ہے. دس از ناٹ اے سائن آف اے گڈ ٹیچر. گڈ ٹیچر وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے اس کو ہر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کا پتا ہو کہ وہ کس لیول پہ ہے اور وہ کتنا ایبزارب کر سکتا ہے. اب یہاں جیسے اس کلاس میں بھی میرا بڑا ہی دل چاہتا ہے کہ میں جتنا میں سیکھ رہی ہوں وہ سارا آپ کو سکھا دوں، اور جتنی بھی توفیق اللہ دے رہا ہے. لیکن literally I have to pick and choose، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ہماری کلاس ہے اس میں ہر کسی کا گرامر کا اسٹیج ایک نہیں ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، جتنا ہر ایک کا لیول ہے. تفسیر بھی ہم سب مدرز ہیں اور سنڈے کا دن ہوتا ہے، ہم بہت لمبا اس کو نہیں کر سکتے، تو تفسیر میں بھی ہم پڑھتے جائیں، بس اتنا دیں جتنا ہم ایبزارب کر سکتے ہیں، ہم قرآن سے جڑ سکتے ہیں. ناٹ دا بیسک لیول فار شیور، یو گائز آر آل اپ فرام دا بیسک الحمدللہ. لیکن یہ ایک ٹیچر کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو بھانپے، اس چیز کو پہلے سے اس کو پتا ہو، وہ سینس کر سکے کہ آپ وہ کتنی اس کو کتنے لیول کا کتنا دینا اور کتنی. اور یہی چیز پھر بچوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ، ایون آپ کی اپنی ایج گروپ کے ساتھ بھی، آپ جب کسی کو کوئی چیز ایکسپلین کریں تو اس کے لیول پر آ کر
آپ دیں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹیچنگ کا انداز کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ایگزامپل کو بھی دینے میں وہ نہیں شرماتا اگر اس سے ہدایت جو ہے وہ لوگوں کو پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ بھی ہمیں الحمدللہ یہاں پر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں بعودہ کا جو میننگ ہے وہ مچھر کر دیا جاتا ہے. بس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اصل میں بعودہ کا جو نکلا ہے نا وہ سم اسمال فریکشن آف ماسکیٹو, یعنی ماسکیٹو کا بھی ایک چھوٹا سا اسمال فریکشن, بیبیز ماسکیٹو آپ کہہ سکتے ہو اس کو. یہ بیسکلی یہاں میننگ ہوتا ہے. اور عربس کی جو آنکھوں کے سامنے نا یہ ماسکیٹو جو تھا وہ سب سے ٹائنیسٹ انسیکٹ تھا, سب سے اسمالسٹ انسیکٹ. اسی وجہ سے بعودہ کا ماسکیٹو کی ایگزامپل دی گئی. تو یہاں سے یہ ایک اور ایگزامپل ہمیں مطلب ایک اور ٹیچنگ کے لیے ایک پوائنٹ مل رہا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ. مجھے بہت یہ پوائنٹ اسٹرائک کیا تھا کہ لوگوں کو وہ ایگزامپل دینا سکھاتے ہوئے کہ جو ویزیبل ہو. آپ جو ہے وہ ایسی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جی مارس میں ایک چونٹی ایسی ملتی ہے جو فلانی ہے اور اتنی بڑے سائز کی اور یہ ہے, اور اس کے آپ دیکھیں, اس کا میریکل دیکھیں, اور یہ لوگ اس کو لے لیں گے, اس کو کر لیں گے, لیکن دے ہیو ٹو ویژوالائز, رائٹ, دے ہیو ٹو امیجن دیٹ تھنگ. لیکن اگر آپ یہی دنیا کی کوئی ایگزامپل کے ساتھ کسی چیز کو سمجھائیں گے جو کہ وہ ویژوالائز کر سکتے ہیں, جو کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, جو وہ محسوس کر سکتے ہیں, مے بی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ امپیکٹ کرے گی. اس لیے آپ دیکھیں, نوٹس کیجیے گا جو اچھے ٹیچر ہوتا ہے جب وہ لیڈیز کی محفل میں ہوتا ہے, بیسک لیول کی, فرض کر جو دورہ قرآن وغیرہ میں ہم لوگ لیتے ہیں, آپ دیکھیے گا موسٹ آف دا ٹیچرز کیا کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ایزی تفسیر لی جائے قرآن کی, دوسرا کہ جو خواتین گھریلو خواتین آئی ہیں تو زیادہ تر ایگزامپلز وہ دی جائیں جو کہ مطلب گھریلو لائف سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر مردوں کا دورہ قرآن ہو رہا ہے تو سب کو پتا ہے کہ جی بیسک ہے, لوگ تھک کے روزہ رکھ کے جاب سے آ رہے, بڑے بڑے فلسفے ابھی نہیں ایبزارب کر سکتے یہ. ٹھیک ہے, تو ایزی کر کے ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں بہت دھیان رکھنی ہے کہ جو ایگزامپل ہم دے رہے ہیں وہ بھی ایسی ہو کہ اسٹوڈنٹ اس کو ویژوالائز کر سکے, وہ جانتا اس کے کچھ تو نہ کچھ اس کو نو ہاؤ ہو اس چیز کے بارے میں, تبھی وہ چیز اس کو زیادہ اسٹرائک کرے گی. اور ہم یہی چیز قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف مچھر کی ایگزامپل نہیں دی ہے, اسپائڈر کی بھی ایگزامپل دی ہے, اینٹ کی بھی ایگزامپل دی ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ویزیبل ہیں. وہ عام ہر آدمی اینٹ کو بھی جانتا ہے, ہر آدمی اسپائڈر کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حق کا ورڈ یہاں پر آیا, جو رویہ بیان کیا گیا کچھ لوگوں کا کہ جی وہ جب ایگزامپلز اور یہ پیرابلز ان کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعی اللہ کی طرف سے, اور ان کا ایمان اس میں بڑھتا ہے. تو حق جو ہے اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پرپز آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کی یہ رائٹ فل ہے, یہ پرپز فل ہے, کہ ہاں اس کا معنی بنتا ہے, یہ ورتھ ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہ اپروپریٹ ہے, وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہیز دا رائٹ ٹو گیو دس ایگزامپل. ان کے دل میں کیا آتا ہے ایگزامپل سے کہ ہاں اللہ واقعی جانتا ہے کہ اس مچھر یا اس سے بھی حقیر کوئی چیز ہو, یا اس سے بڑی چیز ہو, یا اس سے چھوٹی. فوقہ میں دونوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی دی, حقیر بھی آ جاتی ہیں اور بلند تر بھی آ جاتی ہیں, دونوں چیزیں کور ہوتی ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو ایمان والا جب اس طرح کی ایگزامپل سنتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں, یس اللہ ہیز اے رائٹ ٹو گیو دس ایگزامپل. اس طرح سے اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ واقعی اللہ کو واقعی معلوم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمیں یہاں سے حق جو ورڈ تھا اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی. اور دوسرا, ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ میں توفیق دے اس چیز کی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو وزڈمز ہیں وہ ہمارے لیے بھی کھول کے بیان کیے ہیں قرآن میں. چھوٹی سے چھوٹی اگزامپل دے کر بھی ہم یہ سمجھانے کی کوشش کی. اگر چاہتا تو نہ ہدایت دیتا, بڑی بڑی اگزامپلس دے دیتا, علماء صرف سمجھ لیتے, جیسے کرسچنس میں تھا ایسے ہی کہ وہ لوگ ان کے جو علماء تھے وہ پڑھتے تھے کتابیں اور عام پبلک نہیں پڑھتی تھی, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے لیے بھی نہ کھولتا, کہتا ہے علماء پڑھ کے تمہیں سمجھا دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی اگزامپلس دے کر بھی ہمارے لیے وزڈم کے دروازے کھول دیے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب پر ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آیا کر دی, کیونکہ ہمارے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم آج اتنا ہم ایبزارب کر سکتے ہیں کتنی کوانٹٹی, وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کا جو لیسن ہے اٹس بیسکلی ٹیچرز کے لیے بڑا پوائنٹ ہے اس کے اندر,
کہ کتنا دینا ہے, کس لیول کا دینا ہے, اور کتنی آسانی دینی ہے, ہاں وداؤٹ بریکنگ اینی رولس. اب آپ اتنی آسانی دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بالکل ہی لینینٹ ہو گئے, وہ بھی غلط ہے. ایک ڈسپلن بھی مینٹین کرنا ہے, لیکن کتنا دینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے وزڈم کو کھولا, لیکن کتنا دینا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناسب اس میں دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر جو کفار سے مراد ہے نا, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, اسی آیت میں آتا ہے, اس سے مراد بیسیکلی مفسرین زیادہ تر ان لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے شکر ادا نہیں کیا, انگریٹفل ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی ایگزامپلس دی, ان کو ہدایت کا موقع دیا حاصل کرنے کا, ان کو اپنا کلام کھول کے دیا, لیکن مطلب اللہ وہ اس بات کے ناشکر ہے کہ اللہ از گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو میک تھنگ ایزی اینڈ بینیفیشیل فار دیم. لیکن ان کو اس بات, ان کو کیا ہے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ, یہ جو جیسے ہم نے کہا نا کہ یہاں پر یہ تمیز کے طور پہ آیا ہے, یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہاذا مثلا, اٹس ناٹ اسم الاشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو یہ تمیز کے طور پہ آیا, یعنی اللہ کی کیا مراد ہے ایز این ایگزامپل. اگر ہم یہ بولتے ہیں نا ہاذا مثلا ایز اے اشارہ مشار الیہ, تو کیا ہوتا ہے واٹ دس ایگزامپل مین, یعنی اس ایگزامپل سے کیا مراد ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے یہاں پر بیان. جب ہم تمیز میں کرتے ہیں نا, تو دیکھیں آپ کتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ٹرانسلیشن اور سوری جو سمجھنے کا طریقہ ہے, کہ واٹس دا پوائنٹ آف دس ایز این ایگزامپل. ایٹیٹیوڈ کا ایشو جو ہے وہ یہاں پر اس آیت میں شو کیا جا رہا ہے. انہیں ایگزامپل سے مسئلہ نہیں تھا, انہیں یہ تھا کہ بھائی مطلب مسلک کیا ہے, مطلب کیوں کر رہے ہو, کیوں آپ اس طرح کی ایگزامپل دے رہے ہو, یہ جو ایٹیٹیوڈ انسان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ وہ بیسکلی انگریٹفل لوگوں کی بات ہو رہی. جو لوگ انگریٹفل ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی اس ایگزامپل دینے کا مقصد کیا ہے, یہ کتاب ہے, یہ تو بڑی ہیوی ڈیوٹی کچھ کتاب ہونی چاہیے تھی, اس میں مچھر کی ایگزامپل کیوں ہے. تو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آگے ہم, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں فاسقوں کو اس سے گمراہ کرتا ہوں, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے ڈیٹیل میں. تو کیا نام اس کا, یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ فسق جو ہے نا وہ صرف کفار میں نہیں ہوتا, وہ مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر ہے وہ باہر آ جائے, آپ لمٹ کو کراس کر جائیں. اور لمٹ کو کراس جو ہے وہ مسلمان بھی کر سکتا ہے اور نان مسلم بھی کر سکتا ہے. تو ہم یہاں تو بیسکلی یہاں پر جو وما اما الذین کفروا سے مراد ہے وہ یہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ ایک رویہ ہے جو قرآن کا ہی مذاق نعوذ باللہ اڑاتے ہیں, کہ یار اس میں تو حدیثوں میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتی, میں اتنا نہیں بھائی, اتنی سختی میں نہیں کر سکتی اپنے اوپر. ہم یہ عام رویہ ہے جو ہم دیتے نہیں بھائی, تھوڑا دین کو بھی لے کے چلنا ہے, دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے, تو میں تو اتنی سختیاں نہیں کر سکتی اپنے اوپر, یا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. تب ہم یہ اس طرح سے رویہ رکھتے ہیں نا, حالانکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم پورا کا پورا اس کو ایکسپٹ کریں انشاءاللہ. تو چلیے یہیں تک رکھیں گے آج, اور فسق کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ نیکسٹ چونکہ آیت سے کنیکٹڈ ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ایک منٹ دیجیے, میں ریکارڈنگ آف کر دوں.